اور جو شخص اللہ سے دور رہے، جو بغاوت، جو کفر اس کے اندر تھا، جو الحاد اس کے اندر تھا، اللہ کو نہ ماننا بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کفر ہے کہ آج تک کسی قوم نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا، اور یہ ایسے ملحد ہیں کہ یہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، کیسے اللہ کا نظام چل رہا ہے، کتنی اس کی رحمت ہے، اور آخرت کے منکر ہیں۔ حالانکہ سوچنے والی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بندہ اٹھتا ہے، ایٹم بم برسا کر کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، بمباری کر کے مسلمانوں کو شہید کر دیتا ہے، اس کو سزا کیا دی جا سکتی ہے؟ اسے ایک دفعہ پھانسی دے دیں گے؟ یہ اللہ کے لائق ہے کہ وہاں اس کو ایسی سزا دے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا عدل کیا ہے۔ اس لیے آخرت یقینی ہے، آخرت کے بارے میں آدمی شک نہیں کر سکتا۔ جب آخرت یقینی ہے اس آخرت کو نہیں مانتے، اور پھر مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کو اور قتل کرو اور برباد کرو، اور جب اپنا علاقہ برباد ہوا تو پھر آ کر روتے بھی ہیں، اپنا مکان جل گیا پھر روتے بھی ہیں۔ اور ایک صحافی کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ ایٹم بم گر گیا، یعنی مجھے ایٹم بم نظر آتا ہے اللہ کی یہ آگ جو کوشش کے باوجود ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے بھائیوں اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہو، وہ انفرادی سطح پر ہو، وہ اجتماعی سطح پر ہو۔ آج ہم جو غربت میں پس رہے ہیں، جو ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں، ہمیں کبھی بجلی کا بل تنگ کرتا ہے، کبھی سوئی گیس کا بل تنگ کرتا ہے، اور بحیثیت قوم کے ہم سب کے اندر موجود رہتے ہوئے ہمیں بھی وہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ تکلیفیں اگر ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اور ان تکلیفوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھولتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس آیت کو پھر سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے سورہ سجدہ کی 21 نمبر آیت ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ یہ عذاب اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ بھی ہماری رحمت ہے۔ ہم ان کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے، ان کی بے بسی کو بتانے کے لیے ہم جو عذاب بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، ہم اللہ کا خوف محسوس کرنے والے، ہم اپنے اوپر آنے والی ان تکلیفوں کو محسوس کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں ان کے ڈالر اور ریال جو ہیں وہ اتنا متوجہ نہ کریں کہ ہم دین چھوڑ کر ان معاشرے میں جا کے رہنے لگ جائیں، اور ان معاشرے میں جا کر ان جیسے بن جائیں، ملحد بن جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے مسلمان وہاں جا کر بڑے مضبوط ایمان والے بھی ہوئے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی کثرت سے ہیں جن کی نسلیں برباد ہو گئی، جن کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، انہی کے رنگ میں وہ رنگے گئے۔ ان کے نام اب بھی مسلمانوں والے ہیں، لیکن ان کا حال ان کفار جیسا ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔